یہ ایک چونٹی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ یہاں بھی عقیدے کا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جب بھی پکارتی ہے مشکل میں، پریشانی میں، اللہ کو پکارتی ہے۔ یہ حضرت انسان ہے جو کبھی یا علی کہہ دیتا ہے، کبھی یا رسول اللہ کہہ دیتا ہے، کبھی یا غوث اعظم کہہ دیتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے، کبھی یا پیران پیر کہہ دیتا ہے۔ یہ اس کی عقل پتہ نہیں کہاں ہے کہ جو یہاں سے بھی نہیں سمجھ سکتا کہ ایک چونٹی کو بھی پانی کی ضرورت ہو تو اپنے رب سے مانگتی ہے۔ یہ کمزور سی مخلوق ہے، اس کا کتنا دماغ ہے، اس کی کتنی سوچ اور فکر اور عقل ہے۔ یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جو کبھی رسول اللہ کو پکارتے ہیں، جو کبھی سیدنا علی المرتضیٰ کو پکارتے ہیں، کبھی سید عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں، ان کے لیے بڑا سبق ہے کہ غور کرو کہ ایک چونٹی بھی تم سے عقل میں کہیں زیادہ ہے جو اپنے خالق کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ کل ہم نے 19ویں پارے کی ابتدا کر دی تھی، کچھ اس کے حوالے سے باتیں ذکر کی تھی۔ آج ہم مختصراً 2 واقعات جو 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ کر پھر 20ویں کو مختصراً دیکھتے ہیں۔ 19ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے اہم واقعات توحید کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں۔ ایک واقعہ جو ہدہد پرندے کا ہے اور دوسرا واقعہ چونٹی کے حوالے سے ہے۔ یہ دونوں کمزور سی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی انسان کے مقابلے میں بہت ہی کمزور ہے۔ پرندے کی کوئی طاقت نہیں، کوئی بھی بندہ اس کو مار سکتا ہے، اور چونٹی کتنی کمزور ہے کہ کئی دفعہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمارے پاؤں کے نیچے دب جاتی ہے، مر جاتی ہیں۔ یہ اتنی کمزور سی مخلوق ہے، اللہ نے ان کی مثال کیوں بیان کی؟ ہدہد کی مثال اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی عطا کی تھی، نبوت بھی تھی، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی بنایا تھا۔ اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے سلطہ، طاقت اور قوت دی تھی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے تمام مخلوقات کی حاضری ہوتی تھی، جنات کی بھی، انسانوں کی بھی، پرند چرند کی بھی، اور چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی بھی حاضری لگاتے تھے سیدنا سلیمان کہ یہ حاضری کے اندر شامل ہوا یا نہیں ہوا۔ پھر اگر نہیں ہوا تو ان کو سزا بھی دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے حاضری لگائی، پوچھا، جب حاضری کے اندر دیکھا کہ ایک پرندہ غائب تھا، وہ تھا ہدہد۔ اس پرندے کا نام بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جب یہ دیکھا سیدنا سلیمان نے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آج موجود نہیں ہے، یا تو اس کو میں ذبح کر دوں گا، یا تو اس کو سخت سزا دوں گا، یا تو او لیأتینی بسلطان مبین، یا تو کوئی عذر جو ہے معقول لے کر آئے، اگر کوئی صحیح عذر ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ پرندہ پہنچ گیا، اور پہنچتے ہی اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا خبر ہے؟ اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں سبا کے ملک سے، سبا کے علاقے سے، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ میں نے وہاں دیکھا ہے کہ ایک عورت ملکہ ہے، بادشاہ ہے اس علاقے کی، اور اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اس کا نام ہے بلقیس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بادشاہ تھی اس علاقے کی، سبا کی، یہ پرندہ خبر لے کر آیا ہے۔ اور یہ بھی اس سے بھی بڑی بات جو تھی وہ انہوں نے کیا بیان کی پرندے نے؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ بادشاہ جو ملکہ ہے اور اس کے ساتھ جتنے اور لوگ ہیں، اس کے حواری ہیں، دوسرے جو لوگ وہاں ہیں، یسجدون للشمس، یہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔
यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने हर मखलूक की फितरत के अंदर तौहीद रखती है, हर मखलूक की फितरत के अंदर है, सिवाय इंसान के। इंसान आज ऐसे मौजूद हैं जो गैरुल्लाह को पूजते हैं, इसके अलावा कोई अल्लाह की मखलूक, कोई चाहे परिंदो चरिंदो, छोटे से छोटी मखलूक, बड़े से बड़ी मखलूक, कोई भी अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारती। तो ये परिंदा इसकी वाज़ेह दलील है। अल्लाह ताला ने फरमाया परिंदे ने आकर सैयदना सुलेमान को ख़बर दी। सैयदना सुलेमान गुस्से में आ गए कि ये क्या मामला है, मेरी बादशाही के अंदर, मेरी नबूवत के अंदर ये औरत मलिका है और साथ में सूरज को सजदा करते हैं। सैयदना सुलेमान ने उसी परिंदे को ख़त लिख कर भेजा और कहा कि जाओ, कुछ बंदों को भेजा, कहा कि उसकी खबर लेकर आओ, ये क्या मामला है उनका, उनको जाकर मेरा पैगाम दो कि वो आए मेरे पास मिलने के लिए और मेरे पास हाज़िरी दे, इनका क्या मामला है। फिर जब मामला हुआ, आगे वाक़या ज़रा तवील है, वो औरत आई, फिर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पर इस्लाम दीन को पेश किया, शरीयत को पेश किया और बाद में उन्होंने कबूल कर लिया। और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि अगर कबूल नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मुशक्क़त के साथ हम पेश आएंगे, अगर कबूल नहीं करोगे यानी तुम्हारे ख़िलाफ़ हम निकलेंगे और फिर तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या था, जहाँ पर इबरत की बात यह है कि परिंदा भी हैरान हुआ कि कोई अल्लाह की मखलूक सूरज को सजदा कर रही है और सजदा तो अल्लाह का हक़ है। दूसरा जो वाक़या इस पारे के अंदर है, 19वें पारे के अंदर, वो चूंटी के हवाले से है। चूंटी एक मासूम सी एक अल्लाह ताला की मखलूक है जिसको ज़्यादा ताकत भी नहीं है, क़ुव्वत भी नहीं है। अब इसका मामला क्या है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने लश्कर के साथ जा रहे थे। हदीस के अंदर इसकी तफसील मौजूद है कि वो अपने लश्कर के साथ जा रहे थे। तो आगे देखा कि चूंटी जो अपनी दोनों टांगे और दोनों हाथ फैलाए हुए आसमान की तरफ चित लेटी हुई थी, यानी अपने कमर के बल लेटी हुई थी और कुछ दुआएं कर रही थी। ये सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा। जब आपका लश्कर जा रहा था तो उस चूंटी ने कहा, जो उनकी बड़ी थी, जो मलिका थी, उनकी चूंटियों के अंदर भी, परिंदों चरिंदों के अंदर भी अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया हुआ है। मक्खियों के अंदर भी एक मलिका होती है जो उनके आर्डर और हुक्म पर चलती हैं। तो वहाँ चूंटी ने क्या कहा, उसने कहा कि अब ऐसा करो, जल्दी से अपने बिलों के अंदर दाखिल हो जाओ, मुझे ख़तरा है कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल न दे, क्योंकि सुलेमान का लश्कर आ रहा है। उनको क्या पता कि तुम लोग यहाँ हो और वहाँ चलते हुए चले जाएं और हम सारे मर जाएं। इससे बेहतर है कि जल्दी से अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ। फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिनल क़ौल, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए उसकी बात सुनकर और ये फरमाया कि चलो वापसी। अल्लाह ताला ने इसी चूंटियों की दुआ के बदौलत हमें पानी दे दिया है। अब ये वाक़या किस तरह है, सही मुस्लिम के अंदर ये वाक़या बयान है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बल्कि प्यारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कहत के दौर के अंदर अपने साथियों को लेकर जा रहे थे। चलते हैं किसी मैदान में, दुआ करते हैं अल्लाह ताला से बारिश नाजिल हो, इस दुआ के लिए निकले। जब वहाँ गए, ये सलात इस्तिस्का कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये पढ़ाई है, सहाबा इकराम से भी साबित है। किसी मैदान में जाकर ये नमाज पढ़ी जाती है, इसका एक ख़ास तरीका है जो बारिश तलब की जाती है। तो यहाँ सैयदना सुलेमान अपने लश्कर के साथ जा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने देखा एक चूंटी जो अपने मासूम सी टांगों और हाथों से कमर के बल लेटी हुई थी और दोनों हाथ और टांगे ऊपर की हुई थी। और वो क्या मांग रही थी, अपने हाथ ऊपर करके वो कह रही थी, ए अल्लाह, हम तेरी कमज़ोर मखलूक़ात हैं, हम तेरी कमज़ोर मखलूक़ात हैं, लेकिन हम भी मुस्तगनी नहीं हो सकते, तेरे फजल के बग़ैर हम नहीं रह सकते, हमें भी पानी की ज़रूरत है। ये एक चूंटी भी अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी। यहाँ भी अकीदे का सबक है कि अल्लाह ताला की हर मखलूक जब भी पुकारती है, मुश्किल में, परेशानी में, अल्लाह को पुकारती है। ये हज़रत इंसान है जो कभी या अली कह देता है, कभी या रसूलल्लाह कह देता है,
کبھی یا غوث اعظم کہہ دیتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے، کبھی یا پیران پیر کہہ دیتا ہے۔ یہ اس کی عقل پتہ نہیں کہاں ہے کہ جو یہاں سے بھی نہیں سمجھ سکتا کہ ایک چونٹی کو بھی پانی کی ضرورت ہو تو اپنے رب سے مانگتی ہے۔ یہ کمزور سی مخلوق ہے، اس کا کتنا دماغ ہے، اس کی کتنی سوچ اور فکر اور عقل ہے، یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جو کبھی رسول اللہ کو پکارتے ہیں، جو کبھی سیدنا علی المرتضیٰ کو پکارتے ہیں، کبھی سید عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں، ان کے لیے بڑا سبق ہے کہ غور کرو کہ ایک چونٹی بھی تم سے عقل میں کہیں زیادہ ہے جو اپنے خالق کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ تو سیدنا سلیمان نے یہ دیکھا کہ یہ دعا کر رہی تھی تو سیدنا سلیمان ہنسے اور مسکرانے کے بعد، کیونکہ اللہ نے ان کو قدرت دی تھی، چونٹی کی آواز سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، ان کو ہر مخلوق کی آواز سمجھتے تھے، یہ اللہ نے ان کو قدرت دی تھی۔ یہاں سے اللہ کی قدرت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بندے کو بھی یہ صلاحیت دے دے کہ جو مرضی وہ کر لے۔ یہ اللہ نے اس کو صلاحیت دی تھی سیدنا سلیمان کو، اور پیغمبر کو یہ صلاحیت نہیں تھی۔ یہ سیدنا سلیمان کو اللہ نے یہ طاقت اور قوت دی تھی کہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کی آواز سنتے تھے۔ تو سیدنا سلیمان مسکرائے اور کہا کہ چلو واپسی میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور مخلوق کی دعا کی وجہ سے ہمیں پانی دے دیا، بارش نازل ہو جائے گی۔ اللہ نے اس چونٹی کی دعا کو قبول کر دیا اور بارش نازل ہو گئی۔ تو یہاں دو بڑے اہم یہ واقعے بیان کیے گئے ہیں 19ویں پارے کے اندر۔ جو 20واں پارہ ہے اس کے اندر 3 صورتیں، ایک تو یہی ہے صورت نمل جو جس کا واقعہ ہم نے بیان کیا، اس کا ایک حصہ ہے صورت قصص ہے، صورت عنکبوت ہے۔ صورت قصص کے اندر آپ کو وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملے گا۔ یہ صورت قصص جس کا معنی ہے قصے، یہ قصص کی جمع ہے، قصے کی جمع ہے جس کا معنی ہے بہت سارے قصے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصوں کو بیان کیا ہے، اور خاص طور پر اگر آپ سیدنا موسیٰ کا قصہ دیکھنا چاہیں تو وہ تفصیل سے اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو فرعون کا قصہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حامان کا بھی تذکرہ کیا ہے اور قارون کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ کی قوم کا جو قارون تھا، یہ قارون بھی بڑا سرکش تھا، یہ بھی بڑا پیسے والا، دولت والا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو اتنی دولت دی تھی، اتنے پیسے دیے تھے کہ ایک بڑی طاقتور جماعت اس کی دولت کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ جو اس کے خزانے تھے اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی بڑی طاقتور ایک مضبوط جماعت تھی جن کی ذمہ داری تھی وہ اس کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ اس قدر وہ مالدار تھا، پیسے والا تھا۔ جب اس کو کہا گیا تھا اکڑ نہیں دکھا، تکبر نہیں کر، یہ سب کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ یہ میں نے اپنے ہنر، اپنے علم کے بدولت حاصل کیا ہے، مجھے کسی نے نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ فَخَسَفْنَاهَا، اللہ نے فرمایا اس کو اور اس کے گھر کو ہم نے زمین کے اندر دھنس دیا، اور قیامت تک یہ دھنستے چلے جائیں گے، زمین کے اندر چلتے چلے جائیں گے۔ یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ نصیحت حاصل کرو۔ اس قارون کے قصے سے، یہ پیسے والا تھا، اس نے تکبر کیا، اللہ نے اس کا کیا انجام کیا؟ تو یہ پیسہ دولت، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ ایک دنیا کی زینت ہے، اس پر اترایا نہیں کرو، اس پر تکبر نہیں کیا کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ دولت اور مال دیا ہے۔ تو یہ حامان کا بھی اس میں تذکرہ، یہ بھی سرکش بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا نام، اور یہاں پر ایک اہم میں حدیث سنانے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، پابندی نہیں کرتا، اس کا حشر کل قیامت کے دن حامان، قارون اور فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر ایمان کیا بچ گیا، کہ جس کا جو کل قیامت کے دن انجام ہوگا حامان اور قارون کے ساتھ انجام ہوگا۔ یعنی اس طرح وہ شدید مجرم ہے جو نماز نہیں پڑھتا، فرض نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ان کا انجام بڑا سخت تھا، تو بے نمازی کا انجام بھی بڑا سخت ہوگا۔ اور اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دابۃ الارض کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 20ویں پارے کے اندر دابۃ الارض کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ زمین سے ایک بڑا جانور نکلے گا،
قیامت کی نشانیوں میں بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دابۃ الارض، اس کو کہا جاتا ہے، یعنی زمین کا جانور۔ یہ بڑا جانور لکھے گا، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگوں سے باتیں کرے گا، جانور ہوگا بہت بڑا، اور قیامت کی نشانی ہوگی، اور لوگوں سے وہ کلام کرے گا، باتیں کرے گا، لوگ اس کی باتیں سمجھیں گے، اس سے کلام کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کر لو اس دن سے قبل کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور جب دھواں نکلے گا۔ دھواں بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ بہت زیادہ ایک دھواں نکلے گا جو قیامت کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح اس سے پہلے عمل کر لو کہ دجال کا ظہور ہو جائے، دجال کے نکلنے سے پہلے تیاری کر لو، عمل کر لو۔ اور فرمایا کہ دابۃ الارض، زمین سے جو یہ جانور نکلے گا اس سے پہلے عمل کر لو، یعنی اس کے بعد تمہیں پھر مہلت نہیں ملے گی۔ اور پھر فرمایا موت سے پہلے عمل کر لو، قیامت سے پہلے عمل کر لو۔ 6 چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ فرمایا عمل کر لو ان چیزوں کے آنے سے پہلے، جب یہ آ گئی تو پھر موقع نہیں ملے گا عمل کرنے کا۔ اور پھر اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، بہت سارے سوالات کیے مشرکین مکہ سے، امن خلق السماوات والارض، اللہ نے فرمایا یہ زمین و آسمان کس نے بنائی ہے، بارش کون نازل کرتا ہے، یہ دانے سے اللہ تعالیٰ فصلیں اگاتا ہے، یہ ان سے سوال کرو۔ فرمایا ان سے سوال کرو مشرکین سے، تو یہ سارے جواب کیا دیں گے؟ یہ اللہ ہی کرتا ہے، اسی کی طاقت ہے۔ یعنی توحید ربوبیت کو کافر بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ حقیقی رب اللہ ہے۔ یہ توحید الوہیت میں شرک کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے تھے لیکن ساتھ میں بتوں کو بھی انہوں نے شریک بنایا ہوا تھا۔ یہ کافی دفعہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جب وہ قربانی بھی کرتے تھے، جانور بھی دیتے تھے، ایک بت کے نام کا، ایک اللہ کے نام کا، یعنی اللہ کو بھی رب مانتے تھے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غم لاحق ہوا۔ غم کیا تھا؟ کہ ابو طالب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، آپ کا چچا تھا، بڑی خدمت کی، آپ کا سہارا تھا، لیکن اس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، فرمایا کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ پریشان نہ ہو، اس کے اندر اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ کی طاقت اور قوت ہے، کسی پیغمبر کے بس میں نہیں ہے۔ پیغمبر کا کیا کام ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ واضح اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں کو پہنچا دیں، فکر نہ کریں، جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت مل جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نماز کے حوالے سے اسی 20ویں پارے کے اندر فرمایا اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کیجئے، یہ نماز برائیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک بندہ برائیاں کرتا رہے اور برے کام کرتا رہے، نماز بھی پڑھتا رہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی نماز کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ ایک رواج کے مطابق، وہ ایک روٹین کے مطابق نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کا اثر کیوں نہیں ظاہر ہوا؟ اس لیے کہ اس کے اندر نیت کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اگر وہ اخلاص کے اندر شوق کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز 5 وقتہ ادا کر دے تو وہ برائیوں سے بھی پاک ہو جائے، گناہوں سے بھی بچ جائے اور نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔